ملک یمن کا ایک بادشاہ تھا، وہ بڑا مشہور سخی اور رایا پرور تھا۔ کثرت صحافت کے لیے اس بادشاہ کو بخشش کا بادل کہا جا سکتا ہے۔ صحافت میں وہ حاتم کو اپنا حریف سمجھتا تھا۔ اگر اس کے سامنے کوئی حاتم کا نام بھی لیتا تو وہ غصے میں لال پیلا ہو جاتا اور کہتا، کس بےہودہ آدمی کا نام لیتے ہو جس کے پاس ملک اور مال ہی نہ ہو، بھلا وہ کیا صحافت کرے گا۔ پھر بادشاہ نے ایک جشن عام منعقد کیا۔ اس میں بادشاہ نے لوگوں کو طرح طرح سے نوازا، مگر اس مجلس میں کسی نے حاتم کا ذکر چھیڑ دیا جو بادشاہ کی چڑ تھی۔ پھر ایک دوسرے نے بھی اس کی تائید میں حاتم کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ بادشاہ حسد کی وجہ سے اس بات کو برداشت نہ کر سکا۔ اس نے ایک بہادر نوجوان کو حاتم کا سر کاٹ کر لانے کے لیے مقرر کر دیا۔ بادشاہ نے سمجھ لیا کہ جب تک حاتم زندہ ہے کوئی اس کو صحیح نہیں کہے گا۔ حاتم کی وجہ سے میری شہرت داغدار رہے گی، اس لیے حاتم کو قتل کرانا اس کی دانست میں ضروری ہو گیا۔ مقرر کردہ نوجوان حاتم کو قتل کرنے کے ارادے سے قبیلہ بنی طے کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اسے ایک ایسا نوجوان ملا جو بڑا خلیق اور مہربان لگا۔ وہ خوبصورت، خلیق اور ملنسار تھا اور اس میں سے خلوص کی بو آ رہی تھی۔ وہ جوان اس شخص کو بطور مہمان اپنے گھر لے گیا۔ اس نے رات کو بڑی خاطر مدارت کی اور پھر معذرت بھی کی کہ میں تیری حیثیت کے مطابق مدارت نہ کر سکا اور تیرا حق ادا نہ کر سکا۔ مہمان تو اس کی خوش خلقی اور خدمت گزاری سے اس کا گرویدہ ہو گیا۔ صبح کو اس نے مہمان سے مزید کچھ دن قیام کرنے کی درخواست کی، مگر آنے والے نے کہا کہ میں ایک بے حد ضروری کام سے جا رہا ہوں، بڑی اہم مہم ہے، اس لیے تیرے پاس زیادہ نہیں ٹھہر سکتا۔ اس نوجوان نے کہا، اگر تو مجھے اس راز سے آگاہ کر دے تو ممکن ہے حتی الوسع میں بھی تیری مدد کر سکوں۔ وہ کہنے لگا، اچھا غور سے سن، تیرے جیسے جوان مرد اور بہادر سے پردہ داری کی ہی توقع کر سکتا ہوں۔ تو حاتم کو تو جانتا ہی ہوگا، وہ بڑا صحیح مشہور ہے۔ وجہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن بادشاہ یمن اس کا بڑا حریف ہے اور مجھے حاتم کا سر اتار کر لانے کو بھیجا ہے۔ مجھے تیری دوستی پر بھروسہ ہے اور امید ہے تم مجھے حاتم کے ڈیرے تک پہنچا دو گے۔ وہ نوجوان خود ہی حاتم تھا۔ اس کی بات سن کر ہنس پڑا، پھر کہنے لگا، پھر دیر کیا ہے، میں ہی تو حاتم ہوں، لو میرا سر حاضر ہے، اتار لو۔ صبح ہونے سے پہلے یہ کام کر گزرو، کیونکہ پھر میرے عزیز و اقارب بیدار ہو جائیں گے، اس لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ اس پیشکش کے بعد حاتم سر جھکا کر زمین پر دونوں زانوں پر بیٹھ گیا۔ نووارد جوان کے دل پر ایک چوٹ سی لگی، بھلا میں جس کے قتل کے درپے ہوں وہ اتنا با اخلاق اور بلند کردار کا مالک ہے، ایسے شخص کو قتل کرنا سخت ترین گناہ ہے۔ وہ قاصد بدحواس ہو کر زمین پر گر گیا اور شدت جذبات سے حاتم کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا۔ اس نے اپنی تلوار پھینک دی، تیر کمان اتار دیے اور خادموں کی طرح ہاتھ باندھ کر حاتم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پھر کہنے لگا، قتل کرنا تو بڑی بات ہے، اس کے بعد اگر میں تجھے پھول بھی ماروں تو یہ بہادری نہیں بلکہ زنانہ فعل ہوگا۔ پھر حاتم سے بغل گیر ہوا، اس کی آنکھوں کو بوسہ دیا اور اس سے رخصت ہو کر یمن کی طرف چل پڑا۔ یمن پہنچا تو بادشاہ نے اسے دیکھ کر ہی اندازہ کر لیا کہ وہ ناکام اور نامراد واپس آیا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ پوری سرگزشت سنا کہ کیا گزری، کیوں تیرے پاس حاتم کا سر نہیں ہے؟ شاید حاتم تجھ سے زیادہ طاقتور نکلا اور تیری کمزوری کی وجہ سے تو اس کا مقابلہ نہ کر سکا۔ قاصد بہت ہوشیار تھا، پہلے تو وہ شاہی آداب بجا لایا اور اپنے بادشاہ کی تعریف کی، پھر کہنے لگا، اے ہوش مند بادشاہ، حاتم کی باتیں سننے کے قابل ہیں، دھیان سے سنو۔ حاتم مشہور و معروف ہستی ہے، بڑا باہنر، خوش منظر اور خوبصورت نوجوان ہے، بے حد سخی اور عقل مند انسان ہے اور بہادری میں مجھ سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اپنا قاتل ہونے کے باوجود اس نے میرے اوپر اس قدر احسانات کیے اور اتنی مہربانی کی کہ میری نگاہیں جھک گئی، میری کمر دوہری ہو گئی۔ اے بادشاہ، اس نے احسانات کی تلوار سے گویا مجھے ہی مار ڈالا ہے، اب میں اس کا قاتل نہیں بلکہ حاتم کا مقتول ہوں۔ بھلا میں اسے کیا قتل کرتا؟
پھر اس نے حاتم کی بلند اخلاقی کے واقعات بیان کیے تو بادشاہ کو بھی حاتم کی تعریف کرنی پڑی۔ پھر بادشاہ نے قاصد کو انعام و اکرام سے نوازا اور اعتراف کیا کہ سخاوت واقعی حاتم کا ہی حق ہے اور اس سے چھینا نہیں جا سکتا۔ لوگ اگر اس کی سخاوت کی تعریف کرتے ہیں تو کچھ بے جا نہیں ہے۔